تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ گفتگو ہمارے درس بخاری میں ابھی یہ چل رہی ہے کہ اگر کھانا سامنے موجود ہو اور نماز کا وقت بھی ہے یا جماعت ہو رہی ہے مسجد میں تو پہلے کھانا کھایا جائے یا نماز کی طرف انسان متوجہ ہو۔ تو ہم نے آپ کو جو خلاصہ عرض کیا تھا وہ یہی ہے کہ اگر تو کھانا ابھی تیار ہے اور آپ کو شدید بھوک بھی لگ رہی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں جماعت میں شریک ہوں گا تو توجہ میری کھانے کی طرف بار بار جائے گی، جیسے روزہ بعضوں کو بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، افطار کا وقت آیا تھوڑا سا کھا کے کھجور وغیرہ اور فوراً نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، اب دل بہت زیادہ چاہ رہا ہے کہ بیٹھ کے پہلے کھانا کھا لیں۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے اور ہمیں یقین اگر جماعت اس دوران کھانے کے دوران نکل بھی گئی تو بعد میں مجھے نماز مل جائے گی، یعنی وقت نماز کا نہیں نکلے گا، تو پھر وہ پہلے کھانا کھائے، پھر جماعت مل جائے ٹھیک، ورنہ پھر اپنی وہ پڑے گا۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ کھانا سامنے موجود ہے لیکن اتنی اشتہا نہیں ہے، اتنا زیادہ آرام سے برداشت بھی کر سکتا ہے اور نماز میں خشوع و خضوع بھی قائم رہ سکتا ہے، تو سب سے افضل صورت یہی ہے کہ پھر جماعت کو کھانے پر فوقیت دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نماز کا وقت بہت زیادہ تنگ ہے، اگر وہ کھانا کھانے میں مشغول ہوگا تو نماز کا وقت ہی نکل جائے گا اور نماز قضا ہو جائے گی۔ اس صورت میں چاہے کھانا سامنے آ چکا ہو، چاہے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہو، چاہے نماز پڑھتے ہوئے توجہ کھانے کی طرف ہی بار بار جائے، لیکن اب چونکہ نماز کے قضا کا معاملہ ہے اس لیے پھر نماز کی طرف ہی انسان متوجہ ہوگا۔ تو یوں اپنی ہم صورتحال کو دیکھ لیں اور دیکھیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہاں اجازت دینے والی ذات خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لہذا کوئی بھی اپنی ننھی سی عقل کو استعمال کرتے ہوئے معاذ اللہ آبجیکشن کرنے کی بالکل حماقت نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیم پر اعتراض کرے گا وہ اپنے ایمان کو ضائع کرے گا۔ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی جماعت اتنی افضل اور کھانے کے لیے جماعت چھوڑ دیں، یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ آپ زیادہ تقوی والے ہیں، آپ کی نگاہوں میں زیادہ نماز کی اہمیت ہے، آپ زیادہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی عادت کو جاننے والے ہیں، کہ یہ چیلنج کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو؟ اگر نہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں اس کو فوقیت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے اور کس طرح حاصل کرنی ہے یہ نبی ہمیں بتائیں گے، نہ یہ کہ ہم اپنی ننھی سی عقل استعمال کر کے نبی کو گائیڈ لائن دینے کی کوشش کریں اور شیطان کی طرح اپنے ایمان کو برباد کریں کہ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر زبان اعتراض دراز کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فرمایا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس لیے بعض بہت ہی سمجھداری کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس کو تقوی کا نام دیتے ہیں کہ جی بھوک لگ رہی پہلے نماز، بھائی نماز اللہ کی عبادت کو آپ جماعت کو ترک کریں گے؟ بھائی جماعت کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن میں نے پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں آپ کو سمجھایا کہ ایک ہے عبادت کا ادا کرنا جو خشوع و خضوع سے خالی ہو، یہ چاہے کتنی کثیر مقدار میں ہو، اور ایک ہے ایک صرف نماز کو آپ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قدر و قیمت والی نماز اس کثرت تعداد والی نماز سے جو قدر و قیمت کے لحاظ سے کم ہے لاکھ گنا بہتر ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، آپ غور سے اس کو سنیں، یہ پہلے حدیث آ چکی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح 2 رکعت نماز ادا کرے کہ اپنے قلب میں دنیا کا کوئی خیال نہ لایا، آنا نہیں، وہ تو آ ہی جاتا ہے، نہ لایا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام دلوانے کا سبب بنتی ہے، لہٰذا یہاں پہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے قلب میں کوئی بات ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی جو دی گئی امت کو تربیت ہے اس پہ زبان اعتراض دراز کرنے کی جرت دے دے، تو ایمان کی پھر فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے جو سرکار کہہ رہے ہیں اسے قبول کریں کہ آپ ہم سے زیادہ اور یقیناً زیادہ شریعت کو جاننے والے ہیں۔ اس سے پاک ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار اور انتہائی سمجھدار ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا
کہ ہم نے حدیث 2 دفعہ بیان کی ہے کہ ایک دفعہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسے درخت کے بارے میں بتاؤ کہ جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی راوی ہیں اس کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کا ذہن جو ہے وہ وادیوں کے درختوں کے بارے میں چلا گیا، اور میرے ذہن میں فوراً آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب صحابہ عاجز آ گئے تو کہا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس وقت میں چھوٹا تھا تو مجھے حیا اور شرم آئی کہ میں ان بڑے صحابہ کے سامنے جواب دے دوں، تو اس لیے میں خاموش رہا۔ تو آپ ذہانت آپ یہ دیکھیے کہ اتنے یہ ذہین تھے، اور یہ بھی روایات ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ آپ بہت زیادہ متبع سنت تھے، حتیٰ کہ اگر آپ کو پتہ چل جاتا، یہاں تک تھے کہ اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفر کے دوران کسی ٹیلے پر نماز پڑھی ہے، کسی درخت کے نیچے نماز پڑھی ہے، تو آپ اس دور دراز سفر طے کر کے اس مقام تک پہنچے اور وہاں پر جا کر آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اتنے یہ جلیل القدر متبع سنت صحابی ہیں۔ آپ کی روایت یقینی سی بات ہے اور زیادہ قوی ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی ایک کا رات کا کھانا رکھا جائے اور اسی وقت نماز کی اقامت پڑھی جائے تو تم کھانے سے ابتدا کرو اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو حتیٰ کہ تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے کھانا رکھا جاتا، یہ اب ان کے یہ غلام ہیں حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث اس کو آگے اب بیان کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے راوی یہی تھے کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ تو ایک چین ہوتی ہے سرکار سے، انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، اس طریقے سے۔ تو اب پہلے ابن عمر فرما رہے تھے، اب حضرت نافع بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے کھانا رکھا جاتا اور اسی وقت نماز کی اقامت پڑھی جاتی تو وہ اس وقت تک نماز کے لیے نہ جاتے حتیٰ کہ کھانے سے فارغ ہو جاتے، اور وہ اس وقت امام کے قرآن پڑھنے کی آواز سن رہے ہوتے تھے، کیونکہ گھر قریب تھا۔ اس سے معلوم ہی ہوا کہ اگر کھانا سامنے آ جائے اس کی طرف توجہ بھی ہو تو پہلے انسان کھانا کھائے، اس کے بعد جا کے نماز ادا کرے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز کے دوران کھانے کی طرف متوجہ ہو کے نماز کی قدر و قیمت کم ہو جائے۔ یہ 683 نمبر، 673 نمبر، 673 نمبر تھی۔ 674 نمبر حدیث پاک بھی حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانے پر موجود ہو تو جلدی نہ کرے حتیٰ کہ کھانے سے اپنی حاجت پوری کرے، خواہ نماز کی اقامت پڑھی جائے۔ تو اس لیے اب ان پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ عوام الناس جو ہے بسا اوقات علماء پر اعتراض کرتی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے، ایک شادی میں گئے ہیں، اب وہاں پر کھانا بالکل کھلنے والا ہے، اور بہت دیر سے آپ کو پتہ ہے جب شادی وغیرہ میں جاتے ہیں تو کافی لیٹ بھی ہو جاتا ہے، خصوصاً ہمارے کراچی کے اندر تو 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے براتیں لیٹ ہو جاتی ہیں وغیرہ۔ اب اشتہا بھی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے اور کھانا کھلنے والا ہے، تو اب وہ اقامت پڑھی جا رہی ہے قریبی مسجد کے اندر، وہ عالم صاحب اٹھ کے نہیں جا رہے۔ اب عوام میں سے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ چونکہ نہ انہوں نے حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں نہ قرآن پڑھا ہوتا ہے، تو اب وہ ان کے تقوی پر اعتراض کریں گے۔ بعض اوقات سے جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھو یار عالم بنے پھرتے ہیں، دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں، وہاں اقامت ہو رہی ہے، بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں۔ تو ان کے نزدیک جو ہے یہ کھانا کھانا جرم ہے، حالانکہ یہ وہ عالم تو اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ علماء کے عمل پر جو واقعی بعمل علماء ہوں اور واقعی صاحب علم ہوں، ان کے عمل پر اعتراض کرنا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ آپ کی سمجھداری اپنے مقام پر، آپ کی ذہانت اپنے مقام پر، شاید دنیاوی معاملات میں آپ کی ذہانت بہت زیادہ کام کرتی ہو، لیکن جب انسان شریعت کے معاملے سے ناواقف ہو تو معاملات شرعیہ عقل سے حل نہیں ہوتے۔ اگر عقل سے حل ہوتے تو اللہ تعالیٰ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں نہ بھیجتا، کیونکہ وہ شریعت کو سمجھانے والے ہوتے ہیں،
ورنہ تو ذہین لوگ خود بخود سیکھ لیتے اور کم عقلوں کو سکھا دیتے، لیکن ان ذہینوں کے لیے بھی